اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے قرآنی ریسرچ پروگرام کے تحت یوٹیوب چینل پر ایک سیریل پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان سے جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں انسان بمقابلہ ابلیس کے پارٹ 10 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری مشن کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم پارٹ 11 میں اللہ کریم کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے تیار کردہ عظیم الشان منصوبے پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کو ایسا اعلیٰ مرتبہ و مقام عطا فرما دیا جس پر جنوں و ملائکہ نے بھی رشک کا اظہار کر دیا۔ پھر ایک عظیم شخصیت اور علم و معرفت کے بے بہا خزانوں سے نواز کر اس کو مخلوقات میں بلند ترین درجہ عطا فرما دیا گیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی اس قدر طاقت سے نواز دیا کہ وہ انسان کو آسانی تقویم کے اعلیٰ ترین مقام سے گرا کر اسفل سافلین کی پستیوں میں دھکیل سکتا ہے، سوائے ان اہل ایمان کے جو نیکی اور اچھائی کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اللہ ایسے پختہ ایمان لوگوں کو مزید بے مثل اور پائیدار انعامات سے نوازے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اجر غیر ممنون کا انگریزی میں مطلب ہے ریوارڈ ان انٹرپٹڈ، یعنی ایسا اجر جو انتہائی پائیدار ہوگا۔ اس کا مطلب عزیز دوستو یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے مقام آسانی تقویم کی حفاظت کر پائیں گے، ان کے لیے اس سے اگلا مقام کہیں زیادہ بڑی شان و شوکت اور عظمتوں کا مقام ہوگا۔ آئیڈیا 1A R2 ریسرچ ٹاپک میں ہم نے مقصد تخلیق انسان کو بیان کیا تھا، یعنی انصاف پر مبنی پرامن اور مادی و فکری طور پر مسلسل ترقی پذیر معاشرہ کا قیام، جہاں پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، انصاف، امن، خوشحالی، آزادی اور اجتماعی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تھا انسان کا مقصد تخلیق۔ انسان کو اللہ کے نائب کے طور پر پیدا کیا گیا۔ اللہ نے انسان کو نیابت عطا کرنے اور تمام مخلوقات سے برتر مقام عطا کرنے کے لیے اس کو علم، الوہی روح اور خود مختار ہستی جیسی عظیم الشان قوتوں سے نوازا۔ بے شک انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، مگر اللہ نے اسے روح کی الوہی خوبیوں، الوہی رہنمائی، جاگتا ہوا ضمیر، علم اور خود مختار ہستی جیسی خوبیوں سے نواز کر اس کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ تو اس طرح انسان کو اپنے دنیاوی بود و باش کی وجہ سے ایک مادی وجود ہے، اور اپنی الوہی عنایات کی وجہ سے اور اپنے مستقبل کی ابدی منزل کی وجہ سے ایک روحانی وجود ہے۔ نائب ہونے کے ناطے انسان کو اللہ کے عظیم اوصاف کو نقل کرنا تھا، اللہ کے اوصاف کریمہ کو اپنانا تھا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے کردار کو، اللہ کے اوصاف کو اپنا لو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے اوصاف کو ایسے اپناؤ کہ وہ آپ کی شخصیت سے منعکس ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے الخالق الباری المصور، الرحمن الرحیم، البصیر السمیع العلیم۔ اللہ اپنی ذات میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سیاہی کے سمندروں کے سمندر بھی اللہ کے اوصاف لکھنے کو کافی نہیں۔ اللہ نے انسان کو
اپنا نائب بنانے کے لیے عظیم الشان قوتوں مادی و فکری میدان میں ارتقائی اہلیت سے نوازا ہے، اور انسان سے توقع کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ مادی اور فکری میدان میں ترقی و نمو، جدت و تخلیق کاری، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ یہ عظمتوں کی طرف انسان کی جہد مسلسل مادیت کی نفی ہے، جبریت کی تردید ہے۔ اس سے انفرادیت اور انائیت کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ اسلام کا انسان اور کائنات دونوں کے بارے میں نظریہ نان کلاسک ہے، یعنی مادی اور فکری ترقی و نمو دونوں کا سیوا ہے، یعنی کائنات بھی بڑھتی ہے، بڑھتی پھولتی ہے، اور انسان کا جو فکری ارتقاء ہے وہ بھی ایک مسلسل حقیقت ہے۔ غور فرمائیے انسان کو کس قدر طاقت سے نوازا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، انسان کو خود مختار ہستی اور علم کے بحر بیکراں سے نوازا ہے۔ علم جس میں روحانی، ذہنی، تخلیقی اور تمام اقسام کے علوم شامل ہیں، جن کا مقصد ہے کہ انسان اپنی ذات اور کائنات اور دونوں کے عظیم تخلیق کار کو جاننے کی جستجو کرے، جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ سب سے بلندر یہ کہ اللہ نے انسان کو روح کی طاقت سے نواز دیا تاکہ انسان الوہیت الہیہ کے قریب تر رہ سکے۔ آپ پچھلی گفتگو کو یاد فرمائیے، جب ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اس کے انکار کی کیا وجہ تھی اور وہ بغاوت کا مرتکب کیوں ہوا۔ اس نے گستاخانہ اور تہمکانہ انداز میں اپنی مادیت جس سے وہ بنا تھا اس کی برتری کا دعویٰ کیا۔ اس نے اللہ کریم کے عمل کی الوہیت کو نہیں سمجھا۔ اس کا جمود کا شکار ذہن اللہ کی جدت و نمو کی منشا کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ وہ علم کی اہمیت کو تسلیم نہ کر سکا، نہ وہ اپنے کیے پر شرمسار ہوا، نہ اس کو کوئی پچھتاوا ہوا، اور نہ ہی وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ اس کی انا پرستی اور انفرادیت پسندی نے اس کو انسان سے نفرت، حسد اور دشمنی کی وجہ سے نافرمانی، تکبر اور باغیانہ روش کی گہری دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے اللہ کی جانب سے انسان کو خصوصی مرتبہ سے نوازنے کے فیصلہ کو باغیانہ طریق پر نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے تا قیامت مہلت اور طاقت بھی مانگی تاکہ وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کر سکے، مگر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جس کا ترجمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا میرے بندوں پر بس نہیں چلے گا سوائے ان منحرف لوگوں کے جو تمہاری پیروی کریں گے۔ عزیز دوستو، میراث الہیہ یعنی اچھائی کی میراث پیغمبری مشن کی بنیاد تھی، یعنی وہ عظیم مشن جس نے اللہ کی وحدانیت، انسان اور کائنات کے پیچھے الوہیت، انصاف، امن، ترقی و نمو، جدت و ارتقاء اور انسان کی اجتماعی بھلائی کا درس دیا تھا، اور انسان کو بتایا تھا کہ اس دنیا کی زندگی تو جانچ پرکھ کے لیے مختصر دورانیہ ہے، اور یہ بھی باور کرایا تھا کہ قیامت کے بعد کی زندگی لازوال زندگی ہے، جس کے لیے انسان کے مقام و مرتبہ کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ اس دنیا میں اپنے مقصد حیات کے حصول اور ابلیس کی ہتھ کنڈوں سے بچ نکلنے میں کس قدر کامیاب رہا، اور دوسری طرف ابلیس
اور اس کی برائی کی قوتیں دنیاوی بہلاووں، فریب کاریوں اور مکارانہ رویوں کے ذریعے انسان کو اس کے اس عظیم مرتبہ سے محروم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے برائی کی قوتیں یا ابلیسیت اپنے مادیت، جبریت، انفرادیت، اشرافیت، انانیت اور تقسیم کاری کے ہتھیاروں کو بروئے کار لا کر معاشرے کی دولت اور طاقت کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کرنے میں سرگرم عمل ہے، تاکہ وہ عوام الناس سے اپنے من پسند مقاصد کو بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل کرتے رہے۔ پیغمبری مشن انسان کو دو بنیادی حقیقتوں پر ایمان پختہ رکھنے پر زور دیتا ہے۔ پہلا ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی انسان اور کائنات کے تمام معاملات پر حاکمیت اعلیٰ پر ایمان، اور دوسرا ہے قیامت کے بعد کی زندگی کی حقیقت پر ایمان۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سنہری موقع ہے آنے والی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی اہلیت کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کا۔ قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ الروم کی آیت 55 کائنات کے اسپیکٹرم پر دنیاوی زندگی کے مختصر قیام کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مجرم کہیں گے دنیا میں تو وہ محض 1 گھنٹہ ہی رہے، لہٰذا وہ دھوکے میں ہی رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 36 انسان کے اس دنیا میں قیام کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے جانچ پرکھ اور معمولات روزگار کی مختصر جائے قیام ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ دنیا بے شک جانچ پرکھ اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ایک مختصر قیام ہے، مگر انسان پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ زندگی کنارہ کشی اور یاسیت و قنوطیت کی زندگی قطعاً نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے سکھ چین اور جائز مشغولیات و مصروفیات کی کوئی ممانعت نہیں۔ انسان کو فکر و عمل کی آزادی ہے، بشرطے کہ شائستگی، اخلاقیات، برابری، میانہ روی، انصاف و تنظیم اور اجتماعی بھلائی کے اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت 36 کے علاوہ بہت سی اور بھی قرآنی حوالہ جات ایک متوازن زندگی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ابلیس نے اپنی میراث کی بنیاد دنیاوی چمک دمک اور مادیت پرستی پر رکھی، جو انسان کو زیادہ آسانی سے اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ انسان کی ظاہری بود و باش، حسیاتی عوامل اور روزمرہ کے مادی ضروریات اس کو مادی مخلوق ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ اس کا ترجمہ عرض ہے، نہیں، در حقیقت انسان بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس ہر چیز ہے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ لہٰذا انسان کا کائنات میں اپنے مقام، اپنے خالق سے خصوصی رشتے، اس کی الوہی شناخت اور ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں جاہلانہ طرز فکر و عمل اسی مادیت پرستانہ زاویہ نگاہ کی وجہ سے ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ اپنے اور کائنات کے اندر خود الوہیت کو تلاش کرے، اور یا پیغمبری مشن اور خدا کی عطا کردہ الہامی رہنمائی کو دل و جان سے اپنا لے۔ مگر اشرافیہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اللہ کی وحدانیت
اور کائنات میں اس کی حاکمیت اعلیٰ پر ایمان کو کم تر ثابت کرنے کے لیے مادیت کا پرچار کرتی ہے، تاکہ وہ موجودہ سماجی و معاشی اور سیاسی نظام اور لوٹ کھسوٹ پر مبنی طرز حکمرانی کا تحفظ کر سکے۔ انسانی شخصیت سے اس کی روحانی تعلق کو ختم کر کے مادیت کو ہی آخری اور کلی حقیقت ثابت کرنے کا مقصد انسان کو یہ بات ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ وہ کائنات میں ایک بے بس حقیر سی مخلوق ہے جو کسی اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے، تاکہ وہ اشرافیہ کی طرف سے مسلط کردہ تمام مصائب و تنگ و دستی کو اپنا مقدور و نصیب سمجھ کر بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لے۔ اسی صورتحال کو ہم جبریت یا تقدیر پسندی کہتے ہیں، یعنی اشرافیہ کا وہ مہلک ہتھیار جس کے ذریعے وہ اسٹیٹس کو یقینی بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جہاں انسان احسنی تقویم کے درجے سے گر کر اسفل سافلین کی غلیظ دلدل میں جا پھنستا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، سنیے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، دہراتا ہوں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے، ایک پستی ہے ایک بلندی ہے۔ ایک اور شعر سنیے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، ایک آسمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمان پہ آسمان ہے، اقبال اس کو یہاں بیان کرتا ہے۔ تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ جتنا دامن بڑھاتے جاؤ گے اللہ اس قدر آپ کو اپنی نعمتوں سے مستفید کرتا جائے گا۔ شاہین آسانی تقویم کی بلندیوں پر محو پرواز ہے، اور کرگس اسفل سافلین کا صحرا نورد ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی اس زمین پر مختصر زندگی کا مقصد آخرت کی مستقل زندگی کی تیاری ہے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بے شک انسان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی آسائشات سے لطف اندوز ہونے پر کوئی پابندی نہیں، پھر بھی آسانی تقویم کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کے حصول میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ روح زمان و مکان کے نظام سے متعارف ہوتی ہے۔ روح جو الوہی چیز ہے، انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ اس کو انسان کے ساتھ بھیجتا ہے۔ یہ روح انسان کے جسمانی وجود میں ایک روحانی وجود کے طور پر زندگی کے مختصر دورانیے میں قیام کرتی ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی روح اس کی شخصیت اور اس کے اعمال کی کارکردگی رپورٹ کے ساتھ اس دنیا سے اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس سفر کو میر تقی میر یوں بیان کرتے ہیں، مرگ یعنی موت، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی ایک تھکے ماندے مسافر کا ایک چند منٹس کے لیے رکنے کا ایک وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو اس طرح انسان کی موت پر اس کا مٹی سے بنا ہوا وجود اس مٹی میں مل جاتا ہے، یعنی جس مٹی سے بنا ہے اس میں مل گیا، اور زندگی کا مستقل عنصر یعنی روح زندگی اگلے دور کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، پیغمبری مشن نے تمام ادوار میں مقصد تخلیق انسان کے بنیادی عوامل کا پرچار کیا ہے۔ اسی وجہ سے
تینوں الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، اور ہر الہامی کتاب نے پہلی الہامی کتابوں کی توثیق کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے لوگوں کو واضح طور پر بتایا کہ جس مذہب کا وہ پرچار کر رہے تھے وہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، وہ تو حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ کے مذاہب کی تجدید ہی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 50 اور 51 اس نقطے کی وضاحت کرتی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں توثیق کرنے آیا ہوں، یعنی اتھینٹیکیٹ کرنے آیا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے تورات میں بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے ادوار کے حوالے سے پیغمبری مشن کے تسلسل کی یاد دہانی کرا کر چاہتا ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے تمام پیروکار قرآن کریم کو اللہ کا آخری، جامع اور محفوظ ترین خدائی پیغام جان کر اس کو اختیار کر لیں، خاص کر اس صورتحال کے پیش نظر کہ پہلی الہامی کتابیں اپنی اصلیت اور صداقت کھو چکی ہیں۔ سورہ الشعراء کی آیت 13 میں مذکور ہے، سنیے: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ترجمہ پیش ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا تھا، اس کا مقصد ایک دین کا قیام تھا، اور مقصد تھا کہ اس معاملہ میں تقسیم نہ ہوا جائے۔ عزیز دوستو، میں تمام مذاہب کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان آیات پر غور و فکر فرمائیں، جو ہمیں برائی کے خلاف جد و جہد میں اتحاد و یگانگت کا درس دیتی ہے۔ ہمیں امن اور انسانیت کی بھلائی کے حصول کے لیے برائی کی قوتوں کے خلاف دوست بن جانا چاہیے۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے اور یہی انسانیت کی اجتماعی مفاد میں ہے۔ ہمارا اللہ کی وحدانیت اور آخرت کی زندگی پر مشترکہ ایمان ہے، اور ہم سب کی تخلیق کا مقصد بھی ایک ہے، اور ہمارے سب کے پیغمبروں کا مشن بھی ایک ہی تھا۔ اور یاد رہے کہ ابلیسیت انسانیت کی دشمن ہے، صرف مسلمانوں ہی کی نہیں۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، نہ کہ صرف یہودیوں کو یا عیسائیوں کو یا مسلمانوں کو۔ ابلیسیت یا برائی کی قوتیں ہم سب کی مشترکہ دشمن ہیں۔ ہم سب کو انسان دشمن برائی کی قوتوں کی عیارانہ اور مکارانہ چالوں اور ریشہ دوانیوں سے چکنا اور ہوشیار رہنا ہوگا، جیسے کہ اللہ کریم نے سورہ الاعراف کی آیت 27 میں بہت پہلے سے ہی انسان کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے اولاد آدم، شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تم کو اپنے جال میں پھنسا لے، جبکہ اس نے ہی تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کو ان کے مخصوص حصے دکھانے کے لیے انہیں برہنہ کر دیا تھا۔ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی تم پر ایسی ایسی جگہوں سے نظر ہے جن کو تم نہیں دیکھ پاتے۔ دراصل ہم نے شیطانوں کو منکرین کا اتحادی بنا رکھا ہے۔ عزیز دوستو، گفتگو کے اختتام سے پہلے تمام ادوار کی انسانی اکثریتوں کی ایک دائمی مرض کی یاد دہانی کرانی چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ان اکثریتوں نے سچائی کو جانتے ہوئے بھی مادیت اور جبریت کے اثر میں یا حکمران اشرافیہ کے خوف یا ان کی ناراضگی کے ڈر سے پیغمبری مشن کا ساتھ نہیں دیا
اور خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ وہ اگر برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو آج اچھائی کا بول بالا ہوتا۔ آج وقت انسانیت کے لیے امن و خوشحالی اور آزادی کا ضامن ہوتا، اور برائی یوں سر چڑھ کر نہ بول رہی ہوتی۔ آئیے آج کی گفتگو کا اختتام سورہ العصر کی تلاوت سے کرتے ہیں، جو انسانیت کو ہدایت کرتی ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت میں نجات چاہتا ہے تو اس کو اللہ پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈز کرنے چاہیے، اور سچائی کے حق میں صبر اور پختہ عزم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ خاموش عوام الناس کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ انہیں ideafoundation.com.pk کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پڑھنے کے شوقین دوست ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا کوڈ نمبر یاد رکھیے، آئیڈیا 1AR3 پارٹ 11۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ کی مقصد عظیم کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ عزیز دوستو، شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔